بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھنا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد حضرات محتشم سامعین و حاضرین، معزز علماء، حفاظ، طلباء ساتھی، آج 11ویں شریف کے حوالے سے ہم سب اللہ اس کے رسول کے ذکر کے لیے جمع ہیں۔ اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ یہ مہینہ ربیع الثانی شریف کا ہے اور اس کی نسبت حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اس لیے آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ اور مہینوں سے کہیں زیادہ اس ماہ مقدس میں 11ویں شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے اور لوگ اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار کرتے ہیں حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات سے۔ ویسے تو ہر مہینہ اور اس کی 11ویں شب کو آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تمام امت کے لوگ اطراف و اکناف عالم میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہ اپنی عقیدتوں کا اظہار آپ کی ذات سے کرتے ہیں۔ دوستو، اسلام کو اور اہل اسلام کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ انہوں نے اپنے ماضی کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوطی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے والد صاحب کے نام کو جانتے ہیں، پھر اپنے دادا کے نام کو جانتے ہیں۔ یہ سارے ہی بیٹھے یہاں تک تو ہے، لیکن ان سے بڑھ کر آگے کوئی اپنے پردادا کے نام کو جانتا ہو تو خاص ہوں گے۔ کوئی بزرگ ایسا بیٹھا ہوگا جو اپنے دادا کے اوپر جو اس کا سلسلہ نسب ہے اس کو جانتا ہوگا، کوئی خاص لوگ۔ اس سے اوپر تو پھر مشکل ہی ہے۔ ہاں، جیسے سادات کرام اور ہمارے جو سلاسل ہیں ان میں جو سلسلہ ہوتا ہے بزرگوں کا، وہ نسلاً بعد نسل وہ چلتا ہے اور وہ یاد رکھتے ہیں، لیکن تمام لوگوں میں یہ سلسلہ نظر نہیں آتا۔ لیکن اس امت کا اپنے بزرگوں کے ساتھ، صلحاء اور مقربین کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بڑا گہرا ہے۔ ان لوگوں کی تمام چیزوں کو اس امت کے خاص ایک طبقہ نے چیزوں کو سنبھالا، انہیں جمع کیا اور انہیں لکھ کر کتابوں کی شکل میں امت تک پہنچا دیا۔ صاف ظاہر ہے جب صلحاء کے ساتھ، اہل اللہ اور مقربین کے ساتھ ہمارا یہ تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اس امت کا تعلق کیا ہوگا؟ صاف ظاہر ہے 1400 سال بیت گئے، کئی زمانے بیت گئے، کئی دیواریں حائل ہیں، کوئی جناب کلچر، تہذیبیں بدل گئیں، لوگوں کے رہن سہن بدل گئے، زبانیں بدل گئیں، لیکن اس امت کے دلوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں اور چاہتوں
کہ جو نقوش تھے وہ نہیں مٹائے جا سکے۔ حضور کی ذات کی محبت کی جو چراغ اس امت کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے جلائے، ان کو نہیں بجھایا جا سکا۔ اگرچہ یہ بہت کچھ بدل گیا، زمانے نے بڑی کروٹیں لی ہیں، کئی دیواریں حائل ہیں، پتہ نہیں نہ جانے کتنے لوگ ان 1400 سالوں میں آئے اور چلے گئے، کتنا بدلاؤ آیا، زمانے کے نشیب و فراز کتنے گزرے، لیکن اگر نہیں بدلا تو اسلام کا یہ طرز نہیں بدلا کہ جو تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے امت کا پہلے دن سے تھا، آج بھی اسی طرح کا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ایک ایک چیز کو غلاموں نے محفوظ رکھا۔ حضور کہاں پیدا ہوئے، کس کے کہاں پیدا ہوئے، اور اس کا سلسلہ نسب کیا تھا، سب محفوظ ہے۔ کتابوں کی زینت، مکہ میں حضور کی ذات نے کتنے دن گزارے، کتنے سال گزارے، تبلیغ کا انداز کیا تھا، کتنی صورتیں نازل ہوئیں اور کہاں کہاں نازل ہوئیں، کس کس موقع پر نازل ہوئیں، یہ سب کچھ محفوظ ہے۔ میرے آقا نے ہجرت فرمائی، ساتھ کون تھا اور کس غار میں گئے، اس غار کی کیفیت کیا تھی، حلیہ کیا تھا۔ حضور کی ذات مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، کن لوگوں نے استقبال کیا، کہاں قیام ہوا، کون سی اونٹنی تھی، اور اس اونٹنی کا پھر سلسلہ نسب۔ حضور کی ذات مدینہ طیبہ میں کتنے سال رہے، وہاں کا انداز تبلیغ کیا تھا، کس طرح دنیا بھر سے وفود حضور کی بارگاہ ناز میں آئے، پہلا صحابی کون تھا حضور کی ذات کا، آخری صحابی کون تھا، یہ سارے کچھ امت نے محفوظ رکھا ہے۔ حضور کی ذات جنگوں میں تشریف لے گئے، تلواروں کے نام کیا تھے، ڈھال کا نام کیا تھا، حضور کی ذات نے جو لباس زیب تن فرمایا اس کا نام کیا تھا، اس ترکش کا نام کیا تھا، سب محفوظ ہے، نام ہے باقاعدہ۔ زمانے میں بڑا بدلاؤ آیا، یہ چیزیں نہ بدل سکی، اس کے ساتھ امت کا تعلق بھرپور رہا۔ حضور کی ذات نے کون سے لباس زیب تن فرمائے، اور حضور کی ذات جب فلاں لباس شریف زیب تن فرماتے حضور لگتے کیسے تھے، وہ بھی کتابوں میں موجود ہے۔ منہ مبارک، حضور کی ذات کی زلف مبارک کتنی تھی، بعض دفعہ لمبی ہوتی تو کتنی ہوتی، اور عام طور پر رکھتے کتنی رکھتے، وہ بھی کتابوں میں محفوظ ہے۔ حضور کی ذات کے مبارک دانت کیسے تھے اور ان کے درمیان وقفہ کتنا تھا، یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ حضور کی ذات کی مسکراہٹ بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، مسکراہٹ بھی لکھی ہوئی ہے۔ زمانے نے بڑا بدلاؤ دیکھا، لیکن ایسے لوگ نہیں دیکھے سابقہ زمانوں میں۔ حضور کی ذات مسکرائے تو کیفیت کیا تھی، اور اگر تھوڑا اور مسکرائے تو کیفیت کیا تھی، اور اس حسین خوبصورت جاذب نظر مسکراہٹ میں جو دندان مبارک سے روشنی نکلی، اور اس روشنی سے وہ روشنی دیواروں پر پڑی ہے، وہ بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ حضور کی ذات کی سواریاں کتنی تھی، سب کے نام لکھے ہوئے ہیں، سب کے جانور کتنے تھے، سب کے نام لکھے ہوئے۔ ہم اگر اسلام کا مقابلہ اس باب میں دوسرے مذاہب سے کریں، مثال کے طور پر عیسائی اس دنیا میں تقریباً 3.25 ارب ہوں گے، ان سے پوچھا جائے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مبارک زندگی کتنی تھی، وہ اتنا تو بتا سکتے ہیں، لیکن یہ سارا کچھ جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ذات کے اس امت نے سب کچھ سنبھال رکھا ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہ امت نرالی امت ہے، اس نے اپنے نبی کی ایک ایک چیز کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ دوستو، صرف یہاں تک معاملہ نہیں ہے، بلکہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے غلاموں کی چیزیں بھی سنبھالی ہوئی ہیں۔ یہ تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ اس امت کا تعلق تو وراء الورا ہے۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کے ماہ و سال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ایک ایک قدم اٹھانے میں حضور کی ذات کے محتاج ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کو اللہ رب العزت کی ذات نے اس امت کے دلوں میں نقش کر چھوڑا ہے، انسان اس سے نکل ہی نہیں سکتا۔ آپ تجارت کریں تو حضور کی ذات کو دیکھنا پڑے گا، آپ سیاست کریں حضور کی ذات کو دیکھنا پڑے گا، آپ خطابت کریں حضور کی ذات کو دیکھنا پڑے گا، آپ کھانا کھائیں تب بھی حضور کی ذات کی سنت کے مطابق کھائیں، آپ پانی پئیں تب بھی حضور کی ذات کی سنت کے مطابق، آپ چلیں تب بھی حضور کی سنت، آپ اپنے پاؤں میں چپل پہنیں تب بھی حضور کی سنت کو دیکھیں، آپ مسجد میں آئیں تب بھی حضور کی سنت کو دیکھیں، مسجد سے نکلیں تب بھی حضور کی ذات کی سنت۔ اللہ نے اپنے حبیب کی محبت کو اس دنیا کے دلوں میں ایسا نقش کر چھوڑا ہے کہ انسان قدم بھی نہیں اٹھاتا، اللہ کے حبیب کی محبت اس کے دل میں موجود ہوتی ہے۔ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ حضور کی ذات پر کب درود پڑھا جائے، انہوں نے فرمایا ہر وقت درود پڑھا جائے، مسجد میں آؤ درود، مسجد سے جاؤ درود، چلو درود، پھرو درود، بیٹھو درود، سو جاؤ درود، کھانا کھاؤ درود، لقمہ اٹھاؤ درود، کھانا کھا لو درود، پانی پیو درود، ہر وقت علماء نے لکھا ہے حضور کی ذات پر درود ہی درود پڑھو۔ تو انسان حضور کی بارگاہ کی یادوں سے باہر نکل ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ایسا کرم فرمایا اس امت کے ساتھ، اپنے نبی کے تعلق کو ایسا کامل و اکمل جوڑ دیا ہے، انسان اس سے باہر نکل ہی نہیں سکتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ساتھ حضور کی ذات کے غلاموں دیکھیں، ان کی زندگیاں پوری زندگیاں کتابوں میں محفوظ ہیں۔ صحابہ کی زندگیاں، تابعین، تبع تابعین کی زندگیاں، صلحاء اور مقربین کی حسین خوبصورت زندگیاں پوری کی پوری محفوظ ہیں۔ ان کا طرز زندگی، ان کے اخلاق، ان کی باتیں اور لوگوں تک ان کے دین پہنچانے کا حسین خوبصورت انداز سارا کا سارا محفوظ ہے۔ یہ اسلام کو خصوصیت حاصل ہے، اور کسی مذہب کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ چاہے 3 ارب ہوں، جتنے عرب بھی عیسائی دنیا میں موجود ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ اپنے نبی کی زندہ تعلیمات دکھاؤ، ان کے پاس نہیں ہے۔ اتنے لوگ ماننے والے، لیکن ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ جو اپنے نبی کی تعلیمات کو نہ سنبھال سکے، ان کے صحابہ کی اور اس امت کے اولیاء کرام کی تعلیمات کو، ان کی ذاتوں کو کیسے یاد کرے گا؟ دوستو، یہ اسلام کوئی جناب اعزاز حاصل ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا معاملہ بھی تاریخ میں اسی طرح ہے۔ آپ پر جو لکھا گیا، آپ پر جو بولا گیا، شاعری کی صورت میں، نثر کی صورت میں، نظم کی صورت میں، مناجات اور دعاؤں کی صورت میں سب محفوظ ہیں۔ آپ کے خطبات، مواعظ حسنہ، آپ کی نصیحتیں ساری کی ساری ان کتابوں میں موجود ہے۔ یہ اعزاز حاصل ہے اسلام، تبھی تو یہ سلسلہ بالکل اسی طرح خوبصورت انداز سے آگے جاری و ساری ہے۔ اسی لیے تو اسلام کا زوال نہیں ہے، اسی لیے اسلام کا زوال نہیں، اس کی ایک ایک چیز محفوظ ہے۔ یہاں اس دنیا میں اگر کبھی مسلمانوں کے حوالے سے بات کی جائے تو مسلمانوں پر زوال ہے، اسلام پر کوئی زوال نہیں ہے۔ اسلام کو کوئی زوال نہیں، مسلمان زوال میں ہے، اس لیے کہ اس نے ان تعلیمات کو چھوڑ رکھا، اپنے بزرگوں کو چھوڑا، اور چھوڑنے نہیں سے زوال کی طرف دھکیل دیا، پستی کی طرف دھکیل دیا۔ ورنہ اسلام اپنی تمام تر خوبصورتیوں، رعنائیوں اور بہاروں کے ساتھ آج بھی کھڑا ہے، آج بھی ٹیبل پر بیٹھ جائے۔ زمانے کا کوئی بڑا فلسفی، کوئی بڑا جناب ادیب، خطیب، شاعر، کوئی اپنے اعتبار سے تعلیم کا ماہر، کوئی قانون دان، کوئی بھی ہو، آ کے بیٹھے اور اسلام کے متعلق بحث کرے،
اسلام کے اندر آج بھی اسی طرح پاور ہے کہ وہ اپنے خوبصورت زندہ تعلیمات کے ساتھ اور اپنے مکمل قوانین، ضوابط اور شرائط کے ساتھ اس کا بھرپور مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اسے لاجواب کر دے گا۔ تو اسلام کبھی بھی زوال کی طرف نہیں جائے گا، اس لیے کہ اسلام جو ہے اپنے عروج کی طرف ہے۔ اس کو اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے حبیب کو بھیج کر کامل اور اکمل بنا دیا، اسے کامل بنا دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم کہ اعلان کے ساتھ ہی یہ کامل ہو گیا۔ اب اگر زمانے کے نشیب و فراز اور اپ ڈاؤن اگر کہیں زمانے کی جو فتنے فساد اور الحاد و بے دینی ہے اس کے اثرات مرتب ہوں گے تو صرف اور صرف مسلمانوں پر ہوں گے، اسلام پر نہیں ہو سکتا۔ اسلام پوری آب و تاب کے ساتھ آج بھی موجود ہے اور ہمیشہ قیامت تک موجود رہے گا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کی ایک ایک چیز محفوظ ہے ہمارے پاس۔ دنیا میں بہت کچھ آپ پر لکھا گیا، بولا جا رہا ہے، بولا جاتا رہے گا، اور آپ کی خوبصورت تعلیمات، آپ کے مقام اور مناسب کو لوگ بیان کرتے رہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو اللہ عزت کی ذات نے اس امت کے صلحاء و مقربین میں ایک علیحدہ اور جناب امتیازی شان اور عظمت عطا فرمائی تھی۔ آپ کی ذات کو اللہ عزت کی ذات نے غوثیت کبریٰ کے مقام پر فیض فرمایا، غوثیت کبریٰ کے مقام پر۔ اب غوثیت کبریٰ مقام غوثیت اور قطبیت کے مقام پر جس کو بھی فیض کیا جائے گا آپ کے وسیلے سے کیا جائے گا۔ جو آپ کی ذات سے دامن، آپ کی ذات کا دامن چھوڑے گا وہ مقام غوثیت اور قطبیت پر فائد ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کا قدم اس امت اور اولین و آخرین اولیاء کی گردنوں پر ہے، اس لیے آپ قدمی ہادی علی رکبت کل ولی اللہ، آپ نے خود فرمایا کہ میرا یہ قدم اللہ عزت کی ذات کے فضل و عنایت سے، حضور کی ذات کی نگاہ کرم سے، فیضان نبوت سے میرا یہ قدم اس کائنات کے تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ یہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اب جتنے بھی سلاسل ہیں اس کائنات میں، بزرگان دین کے جو سلاسل ہم سنتے اور پڑھتے ہیں، قادر، نقشبند، چشتیہ، یہ سارے سلاسل، ان کے اندر جو فیضان ہے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ یاد رکھیے یہ آپ کی امتیازی فضیلت ہے دوستو۔ اللہ عزت کی ذات نے آپ کی ولادت کی خوشخبری کے لیے پہلے ہی اعلان فرما دیے۔ آپ کے والد ماجد کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، صحابہ کرام ان کے خواب میں تشریف لے آئے اور انہیں خوشخبری دی آپ کی ولادت کی۔ دوستو جب تک دنیا میں کوئی انسان نہیں آتا اس وقت تک اس کی بات نہیں ہوتی۔ تو دنیا میں آئے گا، بڑا ہوگا، عقل و شعور کی منازل طے کرے گا، علم و دانش اور حکمت سے اس کا تعلق پیدا ہوگا، دنیا میں کوئی کارنامہ سر انجام دے گا، تب دنیا اسے جانے گی، مانے گی اور پہچانے گی۔ جب تک کچھ نہیں کرے گا تو مانا نہیں جانتا۔ پتہ نہیں کتنے لوگ، اربوں لوگ اس زمانے میں آج منو مٹی کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، انہیں کوئی جانتا نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہے، اور یہاں کروڑوں لوگ دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں، کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ بعض لوگوں کو پڑوسی بھی نہیں جانتے۔ کیوں؟ کوئی کارنامہ نہیں ہے، کوئی کارنامہ ان کی ذات سے منسوب نہیں ہے۔ ایک حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات کا معاملہ، کچھ لوگ اس قانون سے مستثنا ہوتے ہیں دوستو۔ اللہ عزت کی ذات انہیں دنیا میں آنے سے پہلے ان کے چرچے فرما دیتا ہے، زمانہ ان کے گیت گاتا ہے، ان کے نغمے گاتا ہے، ان کی محبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، ان کی زلفوں کا اسیر ہو جاتا ہے۔ یہ سب کے ساتھ نہیں ہے کہ ہر کوئی آئے بیگانگی کی زندگی بسر کر کے چلا جائے، اسے کوئی جانے نہیں، پہچانے نہیں، کوئی مانے نہیں، گمنام آیا گمنام چلا گیا، ہر کسی کے ساتھ نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ابھی آئے نہیں ہوتے، ابھی دنیا میں قدم نہیں رکھا، اپنے کارناموں کے ساتھ دنیا میں اپنا نام پیدا نہیں کیا، لیکن پہلے ان کے آنے سے پہلے ہی ان کے چرچے ہو جائے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کا معاملہ ایسے، آپ اس دنیا میں تشریف لائے اور صاحب مادرزاد ولی تھے، امت کے جماع اس بات پر، آپ پھر بھی علم شریعت حاصل کرنے کے لیے جب اس کا آغاز فرماتے ہیں
ایک حسین آغاز ہے۔ آپ قدم اٹھاتے ہیں مکتب کی طرف، مدرسے کی طرف، آپ کا قدم اٹھتا ہے، آگے آگے فرشتے ہیں راستے کلیئر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ اپنی درسگاہ میں اپنی نشست پر بیٹھتے نہیں بلکہ بٹھایا جاتا ہے پورے پروٹوکول اور اعزاز کے ساتھ، اور کہا جاتا ہے طلباء کو بھئی یہ جگہ چھوڑ دو، یہ جگہ اللہ کے ولی کی جگہ ہے۔ آپ کی ولایت کے چرچے ابھی آپ بچپن مبارک ہے آپ کو اس وقت سے شروع ہوئے ہیں۔ یہ انداز بعض لوگوں کا یہ انداز ہوتا ہے دوستو، حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات اسی طرح آپ کو یہ امتیازی حیثیت حاصل ہے دوستو، آپ محی الدین ہیں، دین کو زندہ کرنے والے۔ یہ اس امت میں صرف آپ کا لقب ہے، جنہوں نے دین کو زندہ کر دیا، دین کے احیاء کے لیے، دین کی ترویج و اشاعت کے لیے، اور دین کے اندر بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہر صدی کے اختتام پر اپنے ایک برگزیدہ اور مقرب بندہ بھیجتا ہے جو آ کے دین میں آئی ہوئی بدعات کو ختم فرماتا ہے، بگاڑ کو ختم کر کے دین کا نقشہ جیسا ہے پہلے اوریجنل ہے ویسے کر کے دکھا دیتا ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ان سے بھی ورا ہے۔ آپ نے دین کو زندہ کیا، دین کی پاکیزہ تعلیمات کو زندہ کیا، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے جو دین میں بگاڑ آ گیا تھا آپ نے اس کو ختم فرما دیا۔ آپ دوران سفر کا اپنا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں، اس لقب کی وجہ بیان فرماتے ہیں۔ ایک نحیف اور لاغر شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا مجھے اٹھائیے، فرماتے جب میں نے اسے اٹھایا وہ نحیف اور لاغر تھا، جب میرے وجود سے اس کا وجود مس ہوا ہے اللہ رب العزت کی ذات نے انہیں توانائی اور صحت عطا فرما دی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا بھائی کیا وجہ ہے، پہلے یہ کیفیت اب یہ کیفیت؟ فرمائی میں اللہ رب العزت کی ذات کا دین ہوں، لوگوں کے بگاڑ کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے، بے عملی کی وجہ سے، عقائد میں بے عملی کی وجہ سے اور اعمال میں بے عملی کی وجہ سے میری یہ کیفیت ہو چکی تھی۔ اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کے ساتھ میں مس فرما کر یہ اعلان تھا آپ کی ولایت کا، اور آپ کے جو کمالات کا ظہور آپ کی وجود سے ہونے والا تھا، اللہ رب العزت کی ذات نے اس کا اظہار فرمایا۔ تو دوستو فرمایا پھر اس نے مجھے محی الدین کہا، اور پھر میں جب کسی مسجد میں کہیں بھی گیا لوگ مجھے محی الدین ہی کہتے تھے، دین کو زندہ کرنے والے ہیں۔ یہ آپ کی امتیازی حیثیت ہے اس زمانے میں، جو کسی کے ساتھ خاص نہیں، آپ کے ساتھ ہی خاص ہے۔ آپ کی کرامات کے حوالے سے علماء نے یہ بات لکھی ہے اجماعی طور پر، آپ کی کرامات تواتر سے ثابت ہیں، اور ان کرامات میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے معجزات کی جھلک ہے۔ دوستو بزرگوں، آپ کی جو تعلیمات ہیں حسین اور خوبصورت تعلیمات، آج ان کی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ان کو اپنائیں، اپنی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی ذات کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کی جو کتابیں ہیں حسین اور خوبصورت کتابیں، انہیں پڑھیں۔ ان کے اندر آپ کے ایک ایک جملے کے اندر پورا ایک جہان آباد ہے، پورا جہان آباد ہے۔ کس طرح آپ نے لوگوں کی جناب اصلاح فرمائی اپنے مواعظ حسنہ کے ساتھ، کس طرح لوگوں سے محبت کے ساتھ برتاؤ کیا۔ آپ کی نگاہ جہاں بھی اٹھ گئی اللہ رب العزت کی ذات نے اس طرف اٹھنے والی نگاہ میں جتنے لوگ آنے والے تھے سب پر گرم فرما دیا۔ صاحب ظاہر ہے آپ کے علم راسخ کی وجہ سے، اللہ اس کے رسول کی ذات کی کامل اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی سنتوں، حضور کی ذات کی سنتوں کو سیرت کا پیکر ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کے اس مقام پر فیض فرمایا تھا کہ حق اور باطل، جھوٹ اور سچ آپ کے سامنے، حلال اور حرام آپ کی آنکھوں کے سامنے بالکل عیاں ہو کر رہ گیا۔ حق اور باطل کیا ہے آپ کے سامنے آنکھوں میں بالکل عیاں ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کے اس مقام پر فیض فرمایا کہ حق اور باطل کے درمیان امتیاز اور جو تمیز ہے، فرق ہے، آپ کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ اب شیطان نے جتنی بھی چالیں چلی، کیونکہ حق آپ پر واضح ہو چکا تھا، شیطان کہتا رہا عبد القادر تو عبادت سے بری ہے، میں تیرا رب ہوں، تو آج سے عبادت سے بری، اب عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے مجاہدات اور ریاضات اتنے ہیں، تجھے جس مقام پر فیض فرمانا تھا وہاں فیض فرما دیا گیا ہے۔ اگر کوئی عام شخص ہوتا تو وہ اپنے گھمنڈ میں عبادت اور ریاضت کے گھمنڈ میں آ کر اپنا سب کچھ گنوا بیٹھتا،
اپنی عبادات و ریاضات اور اپنے علم کے گھمنڈ میں آ کر سب کچھ گنوا بیٹھتا، لیکن یہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات تھی جن کی مجاہدات اور ریاضات کے سامنے اس کائنات کے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں، جن کیفیات سے آپ گزرے ہیں۔ اسی لیے فرمایا اے لعین، اے بدبخت، تو مجھے گمراہ کرنے کے لیے آیا ہے، اور آپ نے اسے بھگا دیا۔ اس نے پھر ورغلانا چاہا، اے عبد القادر، شیطان نے کہا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ فرمایا نہیں، میرے علم نے نہیں، میرے اللہ نے مجھے بچایا۔ یہ اس مقام پر، مقام فردیت پر، یا جو مقام اور مناسب علماء نے آپ کے متعلق بیان فرمائے، ان پر فیض ہونے کے بعد آپ کے سامنے جناب حق اور باطل واضح ہو گیا۔ یہ شان اور عظمت ہے آپ کی، اور آپ پھر جس طرف بھی گئے دوستو، جس منزل کی طرف بھی گئے، اللہ عزت کی ذات ان راہوں کو آپ کے لیے آسان فرما دیا۔ اور آپ کی زندہ خوبصورت تعلیمات جو ہم علماء سے سنتے رہتے ہیں، میں وہ ایک دو بیان کر دیتا ہوں۔ مال سے بے رغبتی، آپ کتنی بے رغبتی آپ سنتے ہیں، جو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مال سے کتنے بے رغبت، دنیا سے بے رغبتی۔ دنیا اپنے وجود کو حسین خوبصورت بنا کر مزین آراستہ و پیراستہ کر کے آپ کی طرف آئی، آپ نے ایک نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھی، اسے پچھلے قدم واپس جانا پڑا، خائب و خاطر ہو کر جانا پڑا۔ شاہان وقت امڈ امڈ کر آئے، آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لپک لپک کر آئے، اور بڑے نذرانے اور ہدیے پیش کی، آپ نے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھی۔ ساری رات بادشاہ وقت آپ کی عبادت خانے، آپ کے حجرہ مبارک کے دروازے پر بیٹھ بیٹھ کر گزارتا تھا، ایک لمحے کے لیے بھی اسے اجازت نہیں تھی کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات سے جا کر ملاقات کر لیں۔ یہ انداز تھا، دنیا سے بے رغبتی اتنی تھی، اور ہم دنیا میں اتنے غرق ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنے اسلاف سے نسبت جوڑنے میں وقت لگے گا۔ ہم نسبت کا دعویٰ کرتے ہیں، دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایک بادشاہ آیا، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ بارگاہ میں اشرفیاں لے کر، خاتم اشرفیاں اٹھائے ہوئے، حضور قبول کر لیں، قبول فرما لیں، آپ نہیں قبول فرما۔ بار بار منع کرنے کے بعد اس نے بڑی حجت کے ساتھ اور بڑی رغبت کے ساتھ منت سماجت کی، آپ نے اٹھائی اور دو تھیلیوں کو اٹھا کر وہی نچوڑا۔ جب نچوڑا تو اشرفیاں نکلنے کے بجائے خون نکلا۔ فرمایا یہ دیکھو، تم یہ حرام کا مال عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ بارگاہ میں لے آتے ہو کہ میں اسے قبول کروں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مال، یہ بیت المال کا مال، جسے امت میں بانٹنا تھا تمہیں، ان کے لیے سب کچھ خرچ کرنا تھا، تم میرے پاس لے کر آتے ہو، جاؤ اسے واپس لے جاؤ۔ اور فرمایا مجھے حیا ہے، نسبت رسالت کا حیا نہ ہوتا تو میں اس خون کو ایسے نچوڑتا تیرے محل تک جاتا۔ یہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مال نہ کماؤ، مال کو جمع نہ کرو، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کی تعلیمات میں کہیں فتح الغیب میں، فتح الربانی جو آپ کی کتابیں ہیں، جہاں تک ہمیں رسائی ہے، اردو تراجم بھی ملتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، کہیں آپ نے یہ نہیں کہا مال دولت کو بالکل چھوڑ دو، نہیں نہیں۔ اور کوئی ولی، کسی ولی کی یہ تعلیم نہیں ہے، ان کی تعلیمات یہ ہیں کہ مال کماؤ لیکن مال کی محبت میں گرفتار نہ ہو جاؤ، اور ہم لوگ صاحب اسی میں گرفتار ہیں، اسی میں گرفتار ہیں صاحب۔ آپ نے کبھی نہیں، آپ کا قول مبارک بالکل واضح، آپ نے فرمایا بھی مال جب تک ہاتھ میں رہے ٹھیک ہے، جیب میں رہے ٹھیک ہے، لیکن جیب کے راستے دل میں نہ اترے۔ مال تمہارے پاس جو دولت ہے اس کی حیثیت بت اتنی ہے کہ ایک باندی اور کنیز کی طرح، خدمت گزار کنیز کی طرح دروازے پر رہے، اندر داخل نہ ہو۔ آقا اور کنیز میں فرق ہوتا ہے، آقا جس مسند پر بیٹھتا ہے کنیز وہاں نہیں بیٹھتی ہے، اسے باہر کھڑا ہونا ہے، دربان باہر ہوتا ہے، اس کی حیثیت وہاں ہے، اندر نہ ہے۔ یہ آپ کی زندہ تاریخ۔ آپ نے ہر طبقے، زندگی کے ہر طبقے کے حوالے سے بات کی، عام لوگوں کے حوالے سے آپ نے تعلیم کا بے شمار کام کیا۔ وہ مدرسہ، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو جو مدرسہ حضرت سیدنا شیخ ابو سعید مخدومی رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے مرشد کریم تھے، ان کے مدرسے میں ہم طلباء ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہر سال اس امت کو بہترین علماء، کتنی تعداد علماء نے جو لکھی، 3000 علماء ہر سال میں عطا فرماتے ہیں، 3000 جید علماء، صفیاء اور اپنے وقت کے بڑے بڑے عظیم جلیل القدر ائمہ
انہیں مکمل جناب کر کے امت کو 3,000 علماء عطا فرماتے ہیں۔ آپ کے علوم کی خدمت کا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے؟ 90 سال کے قریب عمر مبارک ہے آپ کی، سوچئے کتنے لوگ ہر سال یہ بندہ 3,000 علماء دے رہا ہے اس امت کو، اس کا مقام کیا ہوگا؟ اپنے علم کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ، وہ کتنے بڑے مقام پر فائز ہوں گے۔ تو آپ نے علم کی خدمت میں آپ نے زمانے بھر پر نگاہ رکھی۔ یہ آج کے جو ہم جن صوفیاء کو جانتے ہیں، بنے بنائے صوفیاء، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ عملی طور پر سیاست میں نہیں آئے، لیکن نگاہ سیاست پر بھرپور تھی اور ان کی اصلاح فرماتے۔ بادشاہ وقت سامنے بیٹھا ہوتا اسے فرماتے۔ ایک بادشاہ نے ایک ظالم گورنر کو مقرر کر دیا، لوگوں نے آپ کی بارگاہ میں شکایت کی، آپ نے وہیں بیٹھے ہوئے اس بادشاہ کو کہا، دیکھو تو نے ایک ظالم اور جابر گورنر کو اللہ کی مخلوق پر تو نے مقرر کیا، وہ ظلم کرتا ہے، یاد رکھ اللہ رب کی بارگاہ میں تو نے پیش ہونا ہے، اللہ رب کی ذات سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو کیا جواب دے گا؟ اس نے اسے معزول کر دیا۔ دیکھیے سیاست پر کیسی نظر ہے۔ صوفی ایسا نہیں ہو کہ سیاست دانوں کے پاس صرف جائے مال و دولت کمانے کے لیے، نہیں، صوفی کا یہ مقام۔ آپ کا عالمی منظر نامے پر کیسی گہری نگاہ تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا، اس فوج میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ذات کے 1000 شاگرد تھے۔ آپ کے فیض یافتہ لوگوں نے بیت المقدس کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قیادت میں فتح کیا اور یہودیوں کو تسلط سے آزاد کرایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ذات کے شاگرد اس میں داخل تھے۔ صوفیاء کے لیے یہ تعلیم ہے کہ اندر حجروں میں نہیں بیٹھنا، نکل کر آنا ہے، عملی دنیا میں لوگوں کی اصلاح کرنی ہے۔ آپ کے مواعظ حسنہ، اللہ آپ کے متعلق علماء نے یہ بات لکھی کہ آپ کی تعلیمات میں سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے مردہ دلوں کو زندہ کر دیا۔ دل مردہ ہو چکے تھے، دلوں کی زمین بنجر ہو چکی تھی، دلوں کی دنیا قبرستان کا منظر پیش کر رہی تھی، اور اس میں سارا کا سارا وجود مردوں کی طرح کام کر رہا تھا، پڑا ہوا تھا، جامد اور ساکت ہو گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ذات کے مواعظ حسنہ اور آپ کی زندہ تعلیمات کے ساتھ مردہ دلوں کی دنیا جو ہے آباد ہو گئی۔ آپ صرف مردے زندہ نہیں کرتے دوست، مردہ دلوں کو یہ مردہ زندہ کرنے سے بھی شاید بڑا کارنامہ ہے۔ کوئی زندہ ہو تب مردوں کی صورت بنا کے چلے، کوئی زندہ ہو چلتا پھرتا کھاتا پیتا ہو، لیکن اس کو دیکھنے والے یہ سمجھے کہ یہ مردہ ہے، اسے زندہ کرنا یہ کمال ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ ذات کا یہ کمال ہے۔ جہاں نگاہ اٹھ گئی، جس طرف نگاہ اٹھا دی کمال ہی کمال ہے۔ وہ جناب جو ڈاکوؤں کا پورا قافلہ، اسے کیسے لوٹا آپ نے؟ زمانہ تو یہ کہتا ہے نا، انہوں نے وہ لوٹتے تھے، انہیں جتنا لوٹنا تھا لوٹ لیا۔ جب حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کی نگاہ پڑی، آپ نے پورے قافلے کو لوٹ لیا۔ یہ ہے مردہ دلوں کی زندگی کا سامان کرنا، آپ نے زندہ کر دیا۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ذات نے فرمایا کہ ولی جو ولی بننا چاہتا ہے، جو صوفی بننا چاہتا ہے، ہر کوئی صوفی نہیں بن سکتا۔ اس مسند پر ہر کوئی جبہ دستار لے کر بیٹھ جائے، اس میں فرق کیجئے دوستو، ہمیں فرق کرنا ہوگا کہ صوفی کون ہے، اللہ کا ولی کون۔ آپ نے فرمایا جب تک اس کے اندر کچھ خصائل ہیں، آپ نے اپنی کتابوں میں لکھا، وہ خصائل اور عادات جو نہیں آئیں گی وہ صوفی نہیں ہے، وہ بناوٹی ہے، وہ جادوگر ہے، وہ دھوکہ باز ہے۔ فرمایا کچھ خصائل ہیں، انہیں اپنا لے تب اسے صوفی مان دو۔ تو آپ نے جو صوفی کا معیار ہے نا، صوفی جسے کہا جا سکتا ہے، آسان کر دیا۔ ولی کون ہے؟ آسان بنا دیا آپ نے۔ آپ بھی ولی بن سکتے ہیں، میں بھی ولی بن سکتا ہوں۔ ولی کا معنی ہے اللہ رب العزت کی ذات کا مقرب، اللہ کا دوست، اللہ رب العزت کی ذات کی جس پر کرم نوازی ہو، جسے قرآن نے بیان کیا، ولی کا معیار بیان کیا، ولی کو قرآن نے موضوع بنایا۔ تو آپ نے خصائل میں تفصیل میں جائے بغیر صرف وہ خصائل بیان کرتا ہوں تاکہ میں اور آپ ان کو اپنانے کی کوشش۔ فرمایا اللہ رب کی ذات کی 2 خصائل ہیں، اس کی شان عظمت لامحدود، 2 اپنا لو تم ولی ہو۔
شان ستاری اور شان غفاری. لوگوں کے پردے ڈالو، گناہوں پر، ان کی غلطیوں پر پردے ڈال لو، اور لوگوں کی جو کہیں زیادتیاں ہیں ان سے درگزر کرو، انہیں معاف کر دو. ستار پردہ پوشی کرنے والا، غفار معاف کرنے والا. یہ دو خصلتیں اپنا لو تم بھی ولی ہو. فرمایا پھر دو خصلتیں حضور نبی رحمت علیہ السلام کی ذات کی، ایک ہے رحیم، ایک ہے شفیق. حضور کی ذات جیسا رحیم کون ہو سکتا ہے؟ حضور کی ذات نے اس پوری کائنات کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈال رکھا ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے. حضور کی ذات کی رحمت میں اپنے بھی بیگانے بھی آئے، سارے آ گئے. عزیز علیم عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. رحمت ہی رحمت. شفیق ہونا، حضور کی ذات کی شفقت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ حضور کی ذات ایسے شفیق کہ مکہ کی گلی میں چلنے والی ایک نیم پاگل عورت نے حضور کی ذات کا دست مبارک پکڑ کر دھوپ میں کئی دیر حضور کی ذات سے گفتگو فرمائی. حضور کی ذات نے اپنا ہاتھ نہیں چھڑایا کہ سائے میں آ جاؤ، اتنا بھی نہیں فرمایا. اس کی مکمل بات سنی پھر چھوڑا. جب اس نے چھوڑا، حضور کی شفقت نے، حضور کی ذات کی محبت نے، حضور کی ذات کی رحمت نے یہ گوارا نہ کیا کہ جسے زمانہ اپنی ٹھوکروں پر رکھتا ہے محمد عربی علیہ السلام کی ذات میں اسے چھڑا لیں. جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں وارث، اسے بھی میرے آقا گلے سے لگاتے ہیں. تو رحیم اور شفیق جو ہے، یہ جو اصاف ہے نا جو آپ نے بیان فرمائی، عام نہیں ہے. اس لیے ولایت کے منصب پر فائد ہونا بھی عام نہیں ہے. اس لیے رحیم اور شفیق بنو امت کے لیے سارے غم لے لو، یہ ہے رحم، یہ ہے شفقتیں. فرمایا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو خصلتیں لے لو، ایک ہے صادق ہونا، ایک ہے مصدق ہونا، سچا ہونا. اور سچ جب واضح ہو جائے اس کی تصدیق کرنا، یہ سچ ہے، اسے ماننا، یہ بھی ولایت کی نشانیوں میں سے ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو خصلتیں لے لو، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار خصائل میں سے دو خصلتیں. آپ کا معاملہ نیکی کیسا حکم دیتے، برائی سے کیسے روکتے. دو شخص مسجد میں آ کے لڑ رہے ہیں، شور غل کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا ادھر آؤ، یہ کیا ہو رہا ہے مسجد میں، شور کیوں کر رہے ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کی ہم فلاں علاقے سے. فرمایا فلاں علاقے سے آئے ہو اس لیے چھوڑ رہا ہوں، اگر تم مدینے کے ہوتے پھر سزا دیتا. آپ برائی سے روکتے ہیں تو پھر لحاظ نہیں کرتے کوئی کہاں کا ہے، کوئی کتنا بڑا ہے. فرمایا یہ دو خصلتیں جب لے لو گے، نیکی کا حکم کرتے رہو گے، برائی سے بچتے رہو گے، تم کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے رہو گے حتیٰ کہ مقام ولایت پر پھر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصلتیں لے لو. فرمایا ان کی خصلتیں کیا ہیں؟ ایک خصلت یہ ہے کہ دن بھر اللہ عزت کی ذات کے بندوں کو کھانا کھلانا اور رات کو بندوں سے قطع تعلق ہو کر اپنے رب کریم کے بارگاہ میں عبادات اور ریاضات کے لیے کھڑے ہو جانا. دن میں جو قرآن نے کہا ہے یمشون علی الارض ہونا، دن میں اللہ کی مخلوق کے لیے کام کیا جا رہا ہے. اللہ کی مخلوق کی فلاح، کامیابی اور ان کے ساتھ خیر خواہی کا تعلق ہے. اور رات یبیتون لربہم سجدا وقیاما. فرمایا رات اپنے رب کے لیے کبھی سجدے ہیں، کبھی رکوع ہے، کبھی سجود ہے. دن بھی قرآن کی روشنی میں گزر رہا ہے، راتیں بھی اللہ کی ذات کے لیے بسر ہو رہی ہیں. فرمایا حضرت عثمان غنی کی دو خصلتیں، کھانا کھلاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ فرمایا کھانا کھلانا اور اچھا کلام، طیب الکلام، اچھا کلام کرنا، وطعام الطعام، کھانا کھلانا، یہ اسلام ہے. پورا اسلام حضور کی ذات نے فرمایا اپنے اعتبار سے. اس کو تو دو خصلتیں، یہ دو خصلتیں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی، ان کی عادتیں دو عظیم عادتیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک علم کی جستجو ہے، ہر وقت علم. اسی لیے تو فرمایا میں علم کے شہر، علی اس کا دروازہ ہے. علم سے اتنا ان کو شغف ہے، ہر وقت علم کی جستجو ہے. فرمایا دو خصلتیں ان کی لے لو، ولایت پر فائز ہو جاؤ گے. ایک علم ہے، ایک شجاعت ہے، بہادری ہے، اللہ کی راہ میں لڑنا ہے، اسلام کے پرچم کو مدینے سے بلند کرتے کرتے جانا ہے، دنیا کے آخری کونے میں جا کے گاڑ دینا ہے. دو خصلتیں یہ جن لوگوں میں یہ 12 خصلتیں ہیں، اور اسے غوث پاک نے فرمایا اسے اپنا پیر بناؤ، مقتدا بناؤ، امام بناؤ، سب کچھ مانو. اللہ تعالیٰ
ہمیں دوسرے دن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندہ پاکیزہ خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. واخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو.